جی، اسلامک ایڈمنسٹریشن سے کیا مراد ہے کہ اسلام جو ہے اس نے کون سے رولز اور کون سے پرنسپل دیے ہیں ٹو ایڈمنسٹر. تو دیکھو اسلام نے کس طرح کی ایڈمنسٹریشن کر کے دکھائی کہ ایک مدینہ منورہ جیسی ریاست بنائی اور پھر چاروں سائڈ پہ پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر کتنے ہزار کلومیٹر پہ اسلام نے حکومت کر کے دکھائی ہے. تو دیکھتے ہیں ذرا کس طرح کی پوائنٹس اور کس طرح کے رولز جو ہیں وہ اسلامک ایڈمنسٹریشن میں ہیں. تو دیکھیں اسلامک روٹس آف ایڈمنسٹریشن جنرلی ایگزسٹ in the primary and secondary sources of Sharia in addition to the practices of early Muslims. تین باتیں انہوں نے کی ہیں یہاں پہ. وہ کہتے ہیں کہ جو اسلامک ایڈمنسٹریشن ہے اس کی اگر ہم روٹس دیکھیں کہاں سے ملتی ہیں تو اس کے دو مین سورسز ہیں. نمبر 1 پرائمری اینڈ سیکنڈری سورسز, یعنی پرائمری سورس مین ہولی قرآن اینڈ سیکنڈری سورس مین حدیث پاک, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا. اور اس کے بعد وہ کہ تیسری بات جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ارلی مسلم کی جو پریکٹسز تھیں, یعنی انہوں نے جو کام کر کے دکھائے صحابہ کرام نے, انہوں نے جس طرح کام کیا انہی کے اوپر بیس کرتی ہیں اسلامک ایڈمنسٹریشن کی روٹس. یعنی اسلامک ایڈمنسٹریشن ہے ہی اسی کا نام. اسلامک شریعہ لیز ڈاؤن دا پرنسپل اینڈ فنڈامنٹلس فار دا اورینٹیشن آف گورنمنٹ افیئرس اینڈ دا کنسٹرکشن آف گڈ اینڈ ایتھیکل ایڈمنسٹریشن. یعنی اسلامک شریعہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ پرنسپل دیتا ہے. کس چیز کے پرنسپل کہ کس طرح ہم نے گورنمنٹ کے معاملات کو چلانا ہے اور کس طرح ہم نے اپنی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اچھا بنانا ہے. اسلام از بائی نیچر ایڈمنسٹریشن اورینٹڈ, یعنی شروع سے ہی دیکھو اللہ نے وہی بھیجی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اپنا میسیج دیا اور لوگوں کو میسیج دیتے رہے. یعنی ڈائریکشن تھی, یونٹی آف کمانڈ تھی. تو اسلام تو شروع سے ہی وہ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن اورینٹڈ ہے. ایز از بورن آؤٹ بائی اٹس ریچولز لائک کانگریگیشنل پریئرز اینڈ اینول پلگریمیج ٹو مکہ. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روزمرہ اپنی بڑا ایک ڈسپلنڈ وے سے اپنی 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں, یا مطلب ہم سال میں ایک دفعہ ہولی مکہ کی جو ہے زیارت کرنے جاتے ہیں. All kinds of the practices in Islam receive their sanctions from the certain fundamental value principles confining ourselves to the administration, and we can identify 4 such principles. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام جو ہے اس طرح کی ساری جو پریکٹسز ہیں وہ ایک ہی شخصیت ہے جس کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں, اور ہمیں بھی ایک ایڈمنسٹریشن اچھی ایڈمنسٹریشن کے لیے 4 پوائنٹس ملتے ہیں, 4 پرنسپلز ملتے ہیں. فرسٹ ون کیا ہے, آئیڈیولوجیکل اورینٹیشن. سیکنڈ ون پرائمیسی آف ہیومنسٹک اینڈ, اور پھر ہے مورل اکاؤنٹیبلٹی, پھر ہے سپرمیسی آف لا. تو دیکھیں آئیڈیولوجیکل اورینٹیشن کیا ہے کہ پاکستان بھی ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی طرح جو اسلامک ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس میں بھی کیا ہے, اللہ جو ہے وہ اس کائنات کا مالک ہے. آپ اپنے 1973 کے قانون میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو اس میں اسلامک دفعات شامل ہیں. تو وہ ہے آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن. اور پھر ہے پرائمیسی آف ہیومنسٹک اینڈس, یعنی لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگوں کی نیڈز کیا ہیں, وہ پرائر ہیں. پھر اگر کسی کو اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو مورل اکاؤنٹیبلٹی. ہمارے پاس تو پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا, سیاسی اکاؤنٹیبلٹی. مورل اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے کہ if he is a culprit, if he has committed a crime, Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, if my daughter commit the crime of robbery, تو اللہ کی قسم میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. سپرمیسی آف لا. سپرمیسی آف لا کیا ہے, قانون کے نیچے ہیں سارے, قانون سب کے لیے ہے, قانون بڑے کے لیے بھی وہی قانون, چھوٹے کے لیے بھی وہی قانون. لیکن ہمارے ہاں دیکھیں ایڈمنسٹریشن میں کیا ہے. اوکے نیکسٹ موو کرتا ہوں. فنڈامنٹل پرنسپلز آف اسلامک ایڈمنسٹریشن. فنڈامنٹل پرنسپل کیا ہیں کہ اللہ جو ہے اٹ ول پریزرو اینڈ ڈیفینڈ دا لا آف اللہ ڈرائیوڈ فرام دا قرآن اینڈ سنہ. یعنی جو اللہ نے قانون دے دیا ہے قرآن اور سنہ کی شکل میں, یا ایک لا دے دیا ہے, اسی کو پریزرو کرنا ہے, اسی کے اوپر رہ کے زندگی گزارنی ہے, اسی کے اکارڈنگ زندگی گزارنی ہے. دا اجماع آف دا پاسٹ از ناٹ بائنڈنگ اپان دا پیپل. یعنی جو پرانے زمانے میں جتنا اجماع ہو چکا ہے, اجماع ہے کیا, اہل الرائے جو قابل لوگ ہیں, جو سکالر لوگ ہیں, ان کا کسی ایک مسئلے کے اوپر جمع ہونا
دیٹ از کالڈ اجماع. وہ کہہ رہے ہیں وہ جو پرانے اجماع جتنے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے پہلے والے، وہ سارے کے سارے لوگوں کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے ان کی. آل سبجیکٹ شیل بی گرانٹیڈ ایکول رائٹس، یعنی سب کو برابر مساوی حقوق دیے جائیں گے. مین اینڈ وومن شیل انجوائے دا سیم فنڈامنٹل رائٹس. آل چیف ایگزیکٹو ول بی الیکٹڈ بائی دا پیپل اینڈ گورن تھرو دا کنسلٹیشن، یعنی شوری نظام. ہر کسی بندے کو اگر کوئی جاب دینی ہے ایڈمنسٹریشن کی، یا مطلب کہ وہ ایک بندے کو ایگزیکٹو ہیڈ بنانا ہے، تو اٹ ول بی تھرو دا ووٹ آف دا پیپل، اٹ ول بی الیکٹڈ بائی دا پیپل. اسلام سیکس ٹو سیٹ اپ دا جسٹ سوسائٹی، ایک منصف سوسائٹی، انصاف کے اوپر مبنی سوسائٹی جو ہے اس کی تلاش کرتا ہے. دیر فور اٹیچ ٹو دا ہائیسٹ امپورٹنٹ ٹو دا جسٹس، ایکوالٹی اینڈ فیئر ڈیلنگ. اسی طرح لین دین جو ہے وہ بھی اچھا کریں، ایکوالٹی ہو، جسٹس ہو، اسی کو امپورٹنس دیتا ہے اسلام. اس کے بعد اگر میں بات کروں تو ہمارے سامنے ہے فنڈامنٹل پرنسپل آف اسلامک ریلیجن. نو مسلم ول بی گرانٹیڈ فل پروٹیکشن آف لائف، پراپرٹی اینڈ نان مسلمس، یعنی جو نان مسلم ہیں ان کی بھی لائف، ان کی پراپرٹی اور لبرٹی جو ہے اس کو مکمل پروٹیکشن ملے گی. اونلی ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ از پرسکرائبڈ بائی اسلام، یعنی اسلام صرف جمہوری نظام جو ہے اسی کو مطلب پریفر کرتا ہے. دا اسٹیٹ شوڈ مینٹین این ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، یعنی تمام لوگوں کے پاس جو دولت ہے وہ ایک ہاتھ میں مرتکز نہیں ہوگی، تمام لوگوں کے پاس اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی. اس کے بعد اسٹیٹ شوڈ اسٹرائیو ٹو اچیو دا ایکوالٹی آف ہیومن بینگ، یعنی سارے لوگ برابر ہوں گے. میکسیمم فریڈم شوڈ بی اویلیبل ٹو دا سٹیزنس، یعنی جس حد تک ممکن آپ لبرٹی دے سکتے ہیں، آزادی دے سکتے ہیں، وہ لوگوں کو دینی ہے. اتھارٹی آف دا پاور ٹو رول از دا ٹرسٹ، امانت، یعنی اگر کسی کو کوئی پاور ملی ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹر بنا ہے، تو وہ اس کے پاس امانت ہے. آف دا پیپل ناٹ ٹو برتھ رائٹ آف اینی ون، یہ کسی کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ بائی برتھ اس کے پاس یہ پاور آ گئی یا وہ گھر سے لے کے آیا، بلکہ لوگوں کی امانت ہے. سو اکاؤنٹیبلٹی شوڈ بی ان آل کیسز، یعنی کوئی بھی معاملہ ہے تو اس کے اندر وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. اس کے بعد دیکھتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزنز، یعنی اسلام اپنے سٹیزنز کو کیا کیا حقوق دیتا ہے. تو دیکھیں فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف رائٹ ٹو پراپرٹی. جس میں جس بات کی سمجھ نہیں آئے گی آپ بے شک کوشچن پٹ کر لیجیے گا، میں صرف پڑھ رہا ہوں. فریڈم آف پرسن، فریڈم آف اوپینین، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف ایسوسیشن، فریڈم آف پرائیویسی. اس کے بعد رائٹ ٹو سیکیور بیسک نیسیسٹیز آف لائف، ریپوٹیشن، ہیئرنگ، ڈیسیژن ان اکارڈنس ود دا پراپر جوڈیشیل پروسیجر، یعنی عدالتی طریقہ کار کے تحت مطلب اس کا سارا ڈیسیجن ہوگا. اس کے بعد اگر میں بات کروں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، سٹرکچر آف اسلامک ماڈل کیا ہے کہ اللہ ساورن ہے. حدیث اور سننا جو ہے اسی کو بیس بنا کے اور قرآن کو بیس بنا کے جو پورا ایک لا جو ہے اس کو فالو کیا جائے گا. اجتہاد، اگر قرآن اور سننا سے چیز نہیں ملتی تو آپ اجتہاد کروائیں اور اجماع کروائیں. اجتہاد کیا ہے؟ اہل الرائے یا اسکالر لوگوں کا جمع ہو کے کسی مسئلے کے اوپر کوشش کرنے کا نام ہے. یعنی کوشش کیا کرنی کہ کوئی حل نکالیں، حل نکلے تب بھی ٹھیک ہے، نہ نکلے تب بھی ٹھیک ہے، یہ ان کا حل کوشش کرنا، دیٹ از کالڈ اجتہاد. اجتہاد کا لفظی مطلب جوہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. اجماع کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، صرف جمع ہو جانا. اس کے بعد ذرا دیکھتے ہیں ڈیوٹیز آف اسلامک ایڈمنسٹریٹر، یعنی اسلامک جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اس کی ڈیوٹیز کیا کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے ایک ڈسپینسیشن آف جسٹس، یعنی انصاف دینا. ڈسپوزل آف آل لیٹیگیشنز ان اکارڈنس ود دا شریعہ اینڈ دس پٹنگ دا اسٹرانگ اینڈ ویک آن دا سیم پیڈسٹل، یعنی کمزور کو بھی طاقتور کو بھی شریعت کے مطابق جو قانون کہتا ہے اس کے اوپر اس کی وہ ساری اس کے کیس کو چلانا. مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر. اس کے بعد ہے انفورسمنٹ آف کرمنل کوڈ آف دا قرآن سو دیٹ دا پیپل ڈو ناٹ وائلیٹ دا پروہیبیشن آف اللہ، یعنی اللہ نے جو حدود بنا دی ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو لوگ وائلیٹ نہ کریں. یعنی ایک کرمنل کوڈ آف قرآن جو ہے اس کی انفورسمنٹ، یعنی قرآنک لا جو ہے اس کو انفورس کروانا، امپلیمنٹ کروانا. اس کے بعد ہے انفورسمنٹ آف شریعہ. اور اگر فردر بات کریں تو ڈیوٹیز کیا ہیں، وہ کہتا ہے کہ ڈیفینس آف دا فرنٹیئرز اگینسٹ دا فارن انویشنز، یعنی جو بارڈرز پہ کس قریب لوگ ہیں یا فرنٹیئر کے علاقہ میں رہتے ہیں، جو غیر ملکی جو فارنر ہوتے ہیں ان کے انویشنز ان کو بچانا. اور پھر ٹو گارنٹی دا سیکورٹی آف دا لائف اینڈ پراپرٹی آف دا مسلمز اینڈ نان مسلمز، مسلمز کی بھی نان مسلم کی جو پراپرٹی لائف ہے اس کی سیکورٹی ضروری ہے. اور اس کے بعد آرگنائزیشن اینڈ پروسیکیوشن آف ریلیجس وار، یعنی جہاد
جہاد کو آرگنائز کرنا. اور پھر ہے باؤنڈ ٹو اسٹیبلش دا سپرمیسی آف اسلام آل اوور ادر ریلیجنز آف اینڈ فیتھ. یعنی اگر جہاں پہ باقی سارے ریلیجن بھی اور فیتھ ہیں ان کے ساتھ ساتھ اسلام جو ہے اٹ از دا سپریم یا سپرمیسی آف اسلام، اس کو اسٹیبلش کرنا. اس کے بعد جو ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ ہے آئی تھنک سو اینڈ ہو گئے. اف یو ہیو اینی کویسچن یو کین آسک. تھینک یو.